بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. جو رو پڑے گا اس کے حق میں علی کی بیٹی دعا کرے گی. اور عجیب ماں ہے جو 6 مہینے کا لال قربان کر رہی ہے. کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی. انتہائی واجب القدر سید العلماء قبلہ علامہ سید ذیشان حیدر نقوی صاحب ان کے ممبر ہو رہے ہیں. ان کی آمد سے پہلے ایک مجلس عزا کا اعلان سماعت فرمائیں. مورخہ 23 فروری موزہ روڈی چچراوالا بصیر پور میں سالانہ مجلس عزا ہے جس میں ملک کی نامور شخصیات بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب، اصغر علی مہدی صاحب، افتخار الحسن حسینی صاحب، علامہ نعیم عباس صاحب، ریاض حسین طیار صاحب، الطاف حسین گوہر صاحب اور بھی کافی ساری شخصیات ہیں. تمام احباب سے التماس کرتا ہوں ضرور شرکت کرنا. 23 فروری موزہ روڈی چھچراوالی میں یہ سالانہ مجلس عزا ہے. اب آپ کے سامنے انتہائی واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ علامہ سید ذیشان حیدر نقوی صاحب ان کے ممبر ہو رہے ہیں. ان کی آمد پر بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. آپ ادھر سامنے آ جائیں ذرا. یہ تھوڑا سا ٹھیک کریں اسے، ہل رہا ہے. تھوڑا جو پیچھے کرنا یار، تھوڑا سا اس طرف کریں نا. اب ایسے ادھر کریں بس. ٹھیک. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ذات. جس طرح محمد اور آل محمد لائق درود ہیں اس طرح بلند آواز سے درود پڑھیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعنین من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، با آواز بلند صلوات۔ قبلہ اجازت ہے شروع۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اہل علم حضرات، قرآن مجید کا نہایت مشہور و معروف سورہ سورہ مائدہ، اور اس سورہ کی انتہائی مشہور و معروف آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے ما وہ پیغام انزل الیک من ربک جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ آپ کی سماعت ہوں گا کہ آپ کس طرح سنتے ہیں، میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ کے درمیان میں رہوں کچھ نئی چیزیں آپ کے حوالے کر کے جاؤں۔ قبلہ موجود ہیں، استاد ہیں ہمارے۔ پروردگار نے بڑا لطیف لفظ یہاں پہ رکھا، توجہ چاہوں گا، انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے۔ نہیں، تھوڑا تھوڑا ہوا کرو گے تو مجھے پتہ لگے گا بیٹھے ہو۔ لفظ کیا ہے؟ انزلہ، نازل کیا جا رہا ہے، نہیں نازل کیا جا چکا ہے۔ توجہ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور حبیب یاد رکھو اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، کچھ کہہ رہا ہوں، لفظ کیا استعمال کیا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا۔ قبلہ موجود ہیں، ابلاغ کا جو سورس ہے وہ دو ہیں۔ تبلیغ کے جو ذرائع ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ذریعہ زبان ہے، کچھ کہہ رہا ہوں میں، قبلہ ایک ذریعہ زبان ہے، یعنی پیغام یا تو زبان سے منتقل ہوتا ہے یا پیغام عملی طور پر منتقل ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا وہ اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِن لَمْ تَقُلْ، اگر پیغمبر آپ نے یہ نہ کہا۔ میں نے لگتا ہے میں موضوع ذرا اوکھا رکھ بیٹھا ہوں، میں نے تو آپ کو اہل سمجھ کے یہ موضوع رکھا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، اکثر یہاں پہ ہمارے خاص کر کے جو علاقہ ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امامے والے علماء سے جو ہے وہ ایک ہی چیز ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس انہوں نے جو ہے وہ ختم والی مجلس ہی پڑھنی ہے۔ تو جو مجھے سنتے رہتے ہیں انہیں میرے انداز کا پتہ ہے، انشاءاللہ آپ معزوز ہوں گے۔ میں کچھ آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں، تو توجہ آپ کی میری طرف رہے۔
اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. قبلہ رسالت کی جو پیغمبر کی تاریخ ہے تبلیغ کی وہ ہے 23 سال. توجہ چاہوں گا، 23 سال، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. 23 سال میں پیغمبر نے ہر وہ کام امت تک پہنچایا جس کا اللہ نے حکم دیا. کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو حکم خدا سے نازل ہوا ہو اور پیغمبر نے نہ پہنچایا ہو. سب سے افضل ترین عبادت، جتنی عبادتیں ان میں سے افضل ترین عبادت نماز. ایسا ہی ہے، ان قبلت قبل ما سواہا. اگر آپ کی بارگاہ توحید میں قیامت کے دن نماز قبول ہوئی تو باقی عمل قبول ہوں گے. اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے. افضل ترین عبادت نماز. نماز کا پیغام دیتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے نماز کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. افضل ترین عبادت الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. نماز کے بعد افضل روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. روزے کا پیغام دیتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب اگر روزے کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اور روزے کے بعد حج ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے لوگوں پر خدا کے گھر کا حج واجب کر دیا. حج کا پیغام دیتے ہوئے اللہ نے یہ حبیب سے نہیں کہا حبیب اگر حج کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. پوری توجہ جملہ دے رہا ہوں. یعنی نماز دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اگر نماز کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. حج کا پیغام دیتے ہوئے یہ نہیں کہا اگر حج نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. پتا چلا یہ جو پیغام اللہ دے رہا ہے جس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے حبیب اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے یہ پیغام نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے. جو فرما رہے ہیں ذان محترم وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اب حبیب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور کہہ کسے رہا ہے؟ بصیر پور کے سامعین توجہ، اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ اپنے حبیب سے. حبیب کون؟ جس کے متعلق فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو گویا میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو وجود نہ دیتا. وہ حبیب جس کے لیے اللہ کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، گھبرا کے سن رہے ہیں. کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، کبھی کہتا ہے اے کملی اوڑھنے والے، کبھی کہتا ہے اے سید، کبھی کہتا ہے اے سردار. بصیر پر والوں آپ کی خاموشی کو دیکھ کر جملہ کہنے کو جی جا رہا ہے جس محمد کو اللہ سید کہہ رہا ہو. اوئے ہوئے ہوئے. انداز خطاب دیکھیے. یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ
بشیر نذیر، یعنی پورے قرآن میں یا آدم تو کہا، یا نوح کہہ کے تو بلایا، یا ابراہیم کہہ کے تو خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے تو متوجہ کیا، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کبھی نہیں کہا، کہیں نہیں کہا یا محمد، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یا ایھا المزمل۔ کیسا پیغام ہے، پیغام کی اہمیت کا تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کا پورے قرآن میں کہیں اس انداز میں خطاب نہیں ہے۔ اب انداز توحید بدل گیا، اے رسول، سمجھئے، اے رسول۔ بھائی دیکھیے، رسالت سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ قبلہ فخر شاہ جی، یا ایھا الرسول، قبلہ رسالت عہدہ ہے میرے نبی کا۔ اور کیجئے، رسالت عہدہ ہے میرے رسول کا۔ عہدے سے خطاب اسی صورت میں کیا جاتا ہے جب عہدے کی اہمیت ہو، جب پیغام کی اہمیت ہو، اس وقت عہدے سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے رسول پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، میں نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالت، گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ 23 سال میں رسول نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، خمس کا پیغام پہنچایا، امر بالمعروف کا پیغام پہنچایا، نہی عن المنکر کا پیغام پہنچایا، مسواک کیسے کرنی ہے یہ پیغام پہنچایا، واش روم میں جاتے ہوئے پہلے کون سا قدم اندر رکھنا ہے یہ بتایا، باہر نکلتے وقت پہلے کون سا باہر قدم رکھنا ہے یہ بتایا۔ 23 سال کی زندگی میں رسول نے پوری تبلیغ کا کام کیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آخری اور پہلا حج کر کے رسول اپنی زندگی کا واپس آ رہے تھے، مقام غدیر خم پر یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول پیغام پہنچا دو، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب رسول کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، جو لوگ رسول کے صحابیوں کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع رسول سے جدا ہو کر اپنی اپنی منازل کی طرف گامزن ہے۔ رسول نے اپنے صحابی ابو ذر کو قریب بلایا، ابو ذر کو قریب بلا کے ابو ذر سے کہا ابو ذر جانے والوں کو واپس بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو۔ ابو ذر بلند جگہ پہ جا کر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر ایک جملہ کہا، حیا علی خیر العمل۔ حیا علی خیر العمل، آؤ، چپ کر گئے ہو، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ اوئے ہوئے، حیا علی العمل نہیں کہا، حیا علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ 1400 برس پہلے مقام غدیر خم پر بلند مقام پر کھڑے ہو کر ابو ذر دنیا کو سمجھا گئے، یاد رکھو علی کی ولایت صرف عمل نہیں ہے، بہترین عمل ہے۔ آؤ بہترین عمل کی طرف۔ جانے والے واپس آ گئے، آنے والوں کا انتظار کیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں قبلہ چند چیزوں کو رائج کر دیا گیا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک عمل ہے، یعنی تشیع کو جدا کیا جا رہا ہے، تشیع کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، کسی کو مقصر کہا جا رہا ہے،
کسی کو غالی کہا جا رہا ہے۔ 1400 برس پہلے رسول نے مکسر اور غالی کی تعریف کر دی تھی۔ اوئے ہائے ہائے ہائے، آپ 1400 سال بعد جو ہے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ کون مکسر ہے کون غالی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا غدیر جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوا وہ جنکشن ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ابو ذر جانے والوں کو واپس بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو۔ جانے والے ولایت علی پر جمع ہوئے، آنے والے آ کر ولایت علی پر جمع ہوئے۔ پیغمبر نے 1400 برس پہلے غالی کی بھی تفسیر کر دی، مکسر کی بھی تفسیر کر دی کہ جو علی سے آگے نکل جائے وہ غالی ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ مکسر ہے۔ مولا کا ماننے والا کون ہے؟ علی کا ماننے والا کون ہے؟ علی کا ماننے والا وہ ہے جو علی کے ساتھ کھڑا ہے۔ توجہ زانے محترم، 1.25 لاکھ حاجیوں کو ایک مقام پہ جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے پیغمبر نے پلانوں کا منبر بنایا۔ توجہ زانے محترم، پلانوں کا منبر بنایا۔ پلانوں کے منبر پر پیغمبر تشریف فرما ہوئے اور پیغمبر نے اپنی زندگی کا قبلہ، آپ کی دعائیں چاہیے، پیغمبر نے اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ طویل ترین خطبہ، اور اس خطبے میں توحید کا تعارف کروایا، رسالت کا تعارف کروایا، احکامات الہیہ پہنچائے، حلال اور حرام کے متعلق بتایا، اور اس خطبے میں جو سب سے زیادہ نبی نے ذکر کیا وہ علی کا ذکر کیا، علی مولا کا ذکر کیا۔ طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ منبر پر تشریف لے کر پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد 1.25 لاکھ اصحاب پر توجہ فرما کر انہیں خطاب کر کے ایک جملہ کہا، ایھا الناس، اے لوگو یہ بتاؤ کیا میں محمد الرسول اللہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ میری پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا۔ کیا میں محمد الرسول اللہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، میں اللہ میرا مولا ہے اور میں تم مومنین کا مولا ہوں۔ یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد پیغمبر نے علی کو بلایا، علی کے بازو کو پکڑا، بازو کو بلند کر کے فرمایا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جیسے ہی پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا فوراً جبرائیل نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے رسول آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اب مجھے کہنے دو کہ نماز پر دین مکمل نہیں ہوا، روزے پر دین مکمل نہیں ہوا، حج پر دین مکمل نہیں ہوا۔ جیسے ہی نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم، آپ کو سلامت رکھے مولا۔
آج کے دن دین مکمل ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئی. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اذان آ رہی ہے. محمد رسول درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. جیسے ہی مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں. اللہ دین اسلام سے بولیے راضی ہو گیا. کب راضی ہوا؟ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ. بسم اللہ. الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے راضی مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، دین اسلام سے راضی ہو گیا. پوری توجہ، جملہ دیکھ کے گزر جاؤں گا. آج کے دن اللہ تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی جب تک ولایت علی کا اعلان نہ ہو اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ اوئے ہوئے، نعرہ حیدری. جب تک اللہ بغیر ولایت امیر المومنین کے بھائی اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مسلمان سے قبلہ کیسے راضی ہوگا؟ اب ایک اور جملہ کہوں، جس سے اللہ راضی ہو وہ ہوتا ہے رضی اللہ. اوئے ہو، بصیر پور والو، رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو. تو اللہ تو اسلام سے بھی اس وقت راضی ہوتا ہے جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو جائے. تو پتہ چلا جس سے اللہ راضی ہو وہ اسلام ہوتا ہے، وہ رضی اللہ ہوتا ہے. اب جسے مرضی آئے رضی اللہ کہو، بس اتنا دیکھ لو کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. جیسے ہی مولا کی ولایت کا اعلان کیا، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے پاکستان کے بہت بڑے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، سرچ کیجئے تو آپ کو مل جائے گی. انہوں نے ایک کتاب لکھی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی. السیف الجلی علی منکر ولایت علی. اس میں انہوں نے قبلہ 52 حدیثیں لکھی، پیغمبر گرامی قدر کی مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے میں 52 احادیث لکھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ 52 کیوں لکھی، یعنی 52 کیوں لکھی؟ 53 لکھ دیتے. بیٹھے ہو، 53 لکھ دیتے.
51 लिख देते। ये जो फिगर है 52 का, इसकी वजह क्या है? खुदा की कसम सुनिए, वो फरमाते हैं जब लिखी थी उन्होंने, वो फरमाते हैं चूंकि मैं इस बरस 52 का हुआ हूं, मैं इस साल 52 बरस का हुआ हूं, तो अपनी उम्र में बरकत के लिए नबी की अली के मुतालिक हदीसें 52 लिख रहा हूं। तो 52 हदीसें उन्होंने लिखी इस किताब में। तो वो लिखते हैं कि जब मौला की विलायत का पैगंबर ने ऐलान कर दिया ना, पूरी तवज्जो चाहूंगा, तो पैगंबर ने मौला को करीब बुलाया और करीब बुलाकर मौला के सर पे अमामा बांधा। अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद वो लिखते हैं कि पैगंबर ने अली मौला को देखा और देखकर कहा, या अली, ये जो अमामा है ना, जो पैगंबर ने मौला के सर पे बांधा, ये जो अमामा है, ये कुफ्र और निफाक में फर्क करने वाला है। कुफ्र और निफाक में फर्क करने वाला है। और फिर पैगंबर ने अमामा बांधा। किबला कादरी साहब लिखते हैं कि उस अमामे का रंग गुलाबी था, पिंक कलर का, और उस अमामे का नाम सहाब था। सहाब अरबी में बादल को कहते हैं। सहाब नाम का गुलाबी रंग का अमामा बांधा, और बांधने के बाद पैगंबर फरमाते हैं, कादरी साहब लिखते हैं, पैगंबर फरमाते हैं, नबी ने अली के सर पर, नकवी साहब, अमामा बांधने के बाद कहा, या अली, ये आपका ताज है। एक बहुत बड़ा एतराज़ जो मौला के बारे में हमारे अहले सुन्नत बरादरान करते हैं, वो फरमाते हैं कि मौला को पैगंबर ने जो है वो रूहानी जो मौला की विलायत थी वो अली को मिली, और खिलाफत और ये जो तख्त व ताज है ये उस पार्टी को मिला। तो ये पैगंबर ने फैसला किया, जो ताहिरुल कादरी साहब ने लिखा वो सुनाने जा रहा हूँ। पैगंबर ने सर पे बांधा अमामा। कौन सा अमामा? गुलाबी रंग का सहाब नामी अमामा। कादरी साहब लिखते हैं, बांधने के बाद पैगंबर ने फरमाया, या अली, ये आपका ताज है। मैं समझता हूँ अगर मैंने ये चीज़ पहुंचा दी तो आज की मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये आपका ताज है। ताज का ताल्लुक तख्त से होता है। मैं कुछ कह रहा हूं, ये वजाहत कादरी साहब ने नहीं की, ये अली के मिंबर पर बैठने वाला अली का अदना सा नौकर कर रहा है। वो फरमाते, या अली, ये आपका ताज है। ताज का ताल्लुक किबला हुकूमत से होता है, ताज का ताल्लुक तख्त से होता है, अमामे का ताल्लुक विलायत से होता है, अमामे का ताल्लुक विरासत से होता है। नहीं, अभी भी आप नहीं समझे तो मैं समझा कर गुजरो। अब फौतगियां होंदियां ने, कोई नहीं, बंदे मरते रहते हैं। हमारा एक ही इलाका है, कहीं पे 40वां होता है, कहीं पे 90 पे दस्तार बांधी जाती है। जो जिसके सर पे दस्तार बांधी जाती है वो मरने वाले का वली होता है, मरने वाले का वारिस होता है। वो कपड़े की पग, आप जो भी नाम दे लें इलाके के मुताबिक, पग, पगड़ी, दस्तार, अमामा, मरने वाले के बेटे के सर पर, अगर बेटा नहीं है तो भाई के सर पर, जो उसका बाद में वली होगा, वारिस होगा। वारिस होता है मीरास का। ओए होए, अगर मरने वाला कोई मीरास ही ना छोड़े तो फिर वारिस कैसा? तो नबी ने कहा, या अली, ये अमामा
بڑے کا امامہ باندھ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، یا علی میرے بعد میری حکومت بھی تیرے حوالے، میری ولایت بھی تیرے حوالے۔ جو فرما رہے ہیں علی مولا کے سر پہ امامہ باندھ دیا، اعلان ولایت امیر المومنین ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوا ہے، بچوں نے بھی سنا ہوا ہے، ایک ملعون آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، لہجہ چیک کیجئے، انداز دیکھیے، یا رسول اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند مت کرنا، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند مت کرنا۔ یہ آیا بد وقت اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، خدا کی قسم قبلہ بیٹھے یہی لفظ ہے۔ آپ نے ہم سے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا۔ آپ نے ہم سے کہا حج کرو، ہم نے کیا، اور ابھی تازہ تازہ کر کے آ رہی ہیں۔ آج آپ ہم پر اپنے چچا زاد بھائی کو مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ علی کی ولایت کا اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تاریخ کہتی ہے پیغمبر کی پیشانی پر جلال آیا اور جلال نے آ کر 3 مرتبہ کہا من اللہ، من اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا اگر یہ علی کی ولایت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیے کہ میرے سر پر آسمان سے عذاب نازل کرے۔ توجہ، واقعہ آپ سنتے آتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ایک نئی چیز لے کے جائیے، اللہ سے کہیے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ سورہ معارج قرآن مجید کا انتہائی مشہور سورہ، بعین ہی یہی الفاظ، سائل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا، اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کیا۔ توجہ عزیزان محترم، آسمان سے پتھر نازل کیا، سر پہ لگا، واصل جہنم ہو گیا۔ سن لیا واقعہ، اب نتیجے کی طرف بڑھیے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، بہار جنہوں نے لکھی، وہ لکھتے ہیں جب اس نے عذاب مانگا، حارث بن نعمان فہری نے، کہ اگر یہ ولایت علی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیے عذاب نازل کرے، آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، واصل جہنم ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا، کعبہ پر حملہ کیا، اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا، قرآن میں پورا سورہ فیل موجود ہے، اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا جاؤ اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھاؤ، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاؤ اور پرواز کرو، پرواز کر کے کعبہ کے اوپر جاؤ، اوپر جا کر ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں پر پتھر پھینکو۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ابابیل، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، وہاں سے پرواز شروع کی، خانہ کعبہ کے اوپر آئے اور آ کر ہاتھیوں پر اور ابرہہ پر چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکے۔ ہاتھی اور ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت واصل جہنم ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں واقعہ ختم ہو گیا، ابرہہ واصل جہنم ہو گیا، واقعہ ختم ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں ان ابابیلوں کے جھنڈ میں ایک ابابیل ایسا تھا جو بیمار تھا، جو کمزور پرواز تھا، جو لاغر تھا، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ان ابابیلوں کے جھنڈ سے پیچھے رہ گیا۔ ابابیلوں کے جھنڈ نے آ کر ہاتھیوں پر اور لشکر پر پتھر پھینک دیے۔ وہ ابرہہ جو پاک بیمار تھا وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ان سے پیچھے رہ گیا اور اس لشکر پر پتھر نہ پھینک سکا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اب واقعہ ختم ہو گیا، وہ ابرہہ، وہ
ہاتھیوں پر پتھر پھینکنے والا وہ پرندہ روتا رہا کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب حارث بن نعمان فہری نے اللہ سے عذاب مانگا تو اللہ نے اسی ابابیل کو حکم دیا، جاؤ وہ پتھر جو تم ابرہا کے لشکر پر نہیں پھینک سکے تھے جا کر علی کے دشمن کے سر پر پھینکو، اس لیے کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہے۔ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہے۔ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، یہ حارث کون تھا؟ میری طرف توجہ رکھیے گا، یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا۔ آپ خاموش ہیں؟ یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا۔ ایک حارث مجھے تاریخ میں اور ملا، توجہ، یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا۔ ایک حارث تاریخ میں اور ملا، خیبر میں، مرحب کا بھائی۔ مولا مجھے توفیق دے میں یہ جملہ پہنچا سکوں۔ یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا۔ وہ حارث کون سا ہے؟ خیبر میں، مرحب کا بھائی۔ اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ خاموش کیسے بیٹھتا ہے۔ یہ حارث ہے غدیر والا، وہ حارث ہے خیبر والا، مرحب کا بھائی۔ یہ غدیر والا حارث علی کا دشمن، خیبر والا حارث اللہ کا دشمن۔ غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا، خیبر میں اللہ کے دشمن کو علی نے مارا۔ غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا۔ جڑے بندے ہون تکر بھی چوپن ہیں۔ غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میرا جملہ ضائع نہ ہو پہنچ سکے۔ غدیر میں اللہ کے دشمن کو فیاض نقوی صاحب کس نے مارا؟ غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا، خیبر میں اللہ کے دشمن کو علی نے مارا۔ گویا اللہ اور علی کا یہ معاہدہ ہو گیا، اے علی جو تیرا دشمن ہے اسے میں ماروں گا، جو میرا دشمن ہے اسے تم مارنا۔ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ قبول نہیں ہے۔ اور یہی ولایت تھی جس کی دشمنی میں کربلا برپا ہو گئی۔ اجرکم علی الظہر۔ کل کا دن بہت عظیم دن گزرا ہے، خدا نہ کرے کسی سے اس کا وطن چھڑا دیا جائے۔ دعا مانگا کرو اللہ دشمن سے بھی اس کا گھر نہ چھڑائے۔ اور یہ گھر کون چھوڑ رہا ہے؟ جس مدینہ کی گلیوں میں رسول حسین کو کندھوں پہ سوار کر کے پھیرتے رہے۔ اجرکم علی الظہر۔ میرے بھائی پڑھیں گے مصائب، میں تیاری نہیں پڑھوں گا، ان کا حق ہے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ فضائل میں آپ نے ادھر ادھر دیکھا گزارا ہو گیا۔ مصائب میں بخل بھی نہیں کرتا، اور میں نہیں چاہتا کہ مصائب میں آپ ادھر ادھر دیکھیں۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے۔ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو، رونے کے دن ہیں۔ اللہ جانے اگلے سال آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے بلند آواز سے روئیں گے، آپ کو کوئی تماچا تو نہیں مارے گا۔ یہ مقدر تھا حسین کی سکینہ کا۔ اجرکم علی الظہر۔ جو روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ 35 سال سید سجاد
بابا کی شہادت کے بعد بابا پر خون روئے ہیں. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. غور کیجئے، ذرا سوچئے، فکر کیجئے. میں نے پانی نہیں کہا، خون روئے ہیں سجاد. پانی پہ نگاہ پڑتی تھی تو سجاد روتے تھے، کھانے پہ نگاہ پڑتی تھی تو خود سجاد روتے تھے. اب کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کیجئے گا، 35 سال سید سجاد خون روئے ہیں. 95 ہجری میں جب سید سجاد کو زہر مل گیا ہے نا، زہر کی وجہ سے تڑپتے تڑپتے رخ پھیر لیا کربلا کی طرف، قبر بابا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، بابا سجاد کو معاف کر دیجئے گا، جو آپ پہ رونے کا حق تھا نا سجاد ادا نہیں کر سکا. اجرکم علی الزہرا. مولا آپ کو سوائے غم حسین دنیا کا کوئی غم نہ دے. آپ سلامت رہیے. عزاداران مظلوم کربلا، 2-3 جملے پڑھ سکوں گا. جب یہ آل محمد کا عصمت و طہارت کا قافلہ قید ہو کر کائنات کے ذلیل ترین انسان کے دربار میں پہنچا، ابن سعد جو ہے وہ مقتل میں لکھتا ہے، اہل سنت کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ بیویاں اتنی تھکی ہوئی تھیں کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا. جب بیویاں تھک کے رک جاتی تھی شمر تماچے مارتا تھا. طبقات ابن سعد والا یہ جملے لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب بھی بیویاں تھک کے رکتی یہ حرام زادہ تازیانے مارتا. جب یہ قافلہ پہنچا دربار میں اور دربار میں اس قافلے کو بٹھایا گیا، یزید کی ایک بیوی تھی، خدا اس پہ لعنت کرے، اس کی ایک بیوی تھی جو مومنہ تھی، اس کا نام مقتل میں ہندہ لکھا ہے. یہ کسی دور میں قبلہ علامہ آیت اللہ شاہوردی نے لکھا ہے کہ یہ کسی دور میں، اشتہاردی نے لکھا ہے کسی دور میں یہ آقا زادی سے قرآن پڑھا کرتی تھی. بہت طویل واقعہ ہے. سوگنامہ آل محمد میں علامہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں جب ہندہ کو پتہ چلا نا کہ دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، رونے والوں اس نے یزید کو اپنے حجرے میں بلایا اور بلا کر کہتی، یزید میں نے سنا ہے دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں. یہ حرام زادہ کہتے ہاں تو نے صحیح سنا. اب جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، ہندہ کہتی یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں. یہ بغیرت کہتا ہندہ دربار میں نہ آ، دربار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. دربار میں نہ آ، دربار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا حرام زادے تیری بیوی کے لیے دربار کا ماحول ٹھیک نہیں، علی کی پردہ دار بیٹیوں کے لیے اجرکم علی اللہ. یہ کہتی نہیں یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں. عزاداروں اس کے لیے اس جگہ پہ کرسی لگائی گئی جہاں پہ علی کی پردہ دار بیٹی زمین پہ بیٹھی تھی. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو. جہاں پہ علی کی پردہ دار بیٹی زمین پہ بیٹھی تھی، یہ اپنے حجرے سے نکلی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی مسند پہ آ کے بیٹھی اور اس نے نگاہ ڈالی بیوی پر اور پہلی نظر ڈال کے کہتی من ای بالدن انتنا، قیدن بتا کس ملک کی رہنے والی ہے. میں بڑے آرام سے پڑھوں گا. بتا کس ملک کی رہنے والی ہے. جب پوچھا نا بتا کس ملک کی رہنے والی ہے، بی بی نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرماتی من مدینہ الرسول، میں رسول کے مدینہ کی رہنے والی ہوں. مومنہ تھی، رسول کے مدینہ کا نام سنا تڑپ گئی. کہتی رسول کے مدینہ کی، یہ بتا محلہ کون سا ہے. سن لیا آپ نے، یہ بتا محلہ کون سا ہے. بی بی نے آہستہ سے کہا محلہ بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم ہے. فیاض نقوی صاحب مولا آپ کی اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے. محلہ بنی ہاشم. اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا. عزادارہ نے مظلوم کربلا کہتی اچھا یہ بتا موت آ جائے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں موت آ جائے یہ جملہ ادا نہ کر پاؤں، یہ کہتی یہ بتا رسول کی قبر سے تیرے گھر کا فاصلہ کتنا.
اجرکم علی الزہرا رسول کی قبر سے میرے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ عزادارو یہ سوال کرنا تھا. بی بی رو کر فرماتی ہندا کچھ زیادہ دور نہیں، شام کو جب سورج ڈھلتا ہے سایہ میرے صحن میں آتا. اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی بہنوں بیٹیوں کی ماؤں کی چادروں کی حفاظت کرے. عزادارو پریشان ہو گئی، کہتی قیدن میرے چند سوالوں کا مزید چند سوالوں کا جواب دے. اس نے سوال کیا اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا میرے آقا و مولا میرے مرشد علی کو جانتی ہو؟ بی بی فرماتی ہندا جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. کہتی میرے دوسرے سوال کا جواب دے، روتے بھی آئیے سفر بھی کرتے آئیے، میرے دوسرے سوال کا جواب دے اتعرفین حسن ابن علی، کیا میرے علی کے بڑے بیٹے حسن کو جانتی ہو؟ بی بی فرماتی ہندا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کہتی میرے تیسرے سوال کا جواب دے اتعرفین حسین ابن علی، کیا میرے چھوٹے مرشد حسین کو جانتی ہو؟ بی بی فرماتی ہندا مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، مر جاؤں جملہ نہ کہہ پاؤں. کہتی قیدن سر اونچا کر، میرے آخری سوال کا جواب دے، موت آ جائے یہ جملہ نہ ادا کر پاؤں. قیدن سر اونچا کر، میرے آخری سوال کا جواب دے اتعرفین زینب بنت علی، کیا علی کی بڑی بیٹی زینب کو جانتی ہو؟ عزادارو زینب کا نام آنا تھا. بی بی نے ہندا کی طرف دیکھا اور رو کر کہا ہندا اگر علی کی وہی بڑی بیٹی اس دربار میں آ جائے کیا پہچان لوگی؟ تڑپ کر ہندا کہتی ہے اے بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، کجا علی کی بیٹی کجا شرابی کا دربار. بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہندا مجھے پہچان، میں زینب ہوں. اجرکم علی اللہ، ہندا مجھے پہچان. ہندا قرآن پڑھتی رہی ہو پہچانتی نہیں ہو. عزادارو اتنا جملہ سننا تھا. ہندا نے اپنے آپ کو کرسی سے نیچے گرا دیا، چادر سر سے اتار کر زمین پر پھینک دی، بالوں کو پریشان کر دیا. رو کر کہتی بی بی تو واقعاً زینب ہے؟ اگر تو واقعاً زینب ہے تو بتا جس پہ ناز کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں گیا؟ اجرکم علی اللہ. میں نے چھوڑ دیا ممبر. آخری جملہ مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. بی بی اگر تو واقعاً زینب ہے، کسی کا دل دکھے آخری جملہ مجھے معاف کیجئے گا. بی بی اگر تو واقعاً زینب ہے تو بتا جس پہ ناز کیا کرتی تھی وہ میرا مرشد عباس کہاں ہے؟ عزادارو یہ جملہ سننا تھا. بی بی نے آہستہ سے ہندا کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے کہا ہندا وہ جو سامنے گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے، وہ جو سامنے گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے وہ تیرے مرشد عباس کا سر ہے. ہندا منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اے بی بی جہاں اتنے سوالوں کے جواب دیے میرے آخری سوال کا جواب دے. باقی سر نیزوں پر ہے، میرے مرشد عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ بی بی رو کر فرماتی ہے ہندا اسے بھی بڑی مرتبہ نیزے پہ چڑھایا گیا لیکن جب اس کی نظر میرے کھلے سر پہ پڑتی ہے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے اے بی بی کاش تیرے بھیا نے اجازت دی ہوتی. الا لعنت اللہ علی قوم. یہ اہل شام